السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں ناول ہجرت عشق، قسط نمبر 4، تلخ یادیں اور ادھورا سچ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نومبر کا آخری ہفتہ اپنے ساتھ مونٹریال کی پہلی برف باری لے کر آیا تھا۔ یونیورسٹی کے وسیع و عریض گراؤنڈز پر سفید برف کی چادر بچھ چکی تھی اور درختوں کی ننگی ٹہنیاں کپکپاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ گروپ پروجیکٹ کی دوسری میٹنگ کے لیے حریم نے لائبریری کی بجائے یونیورسٹی کی کیفیٹیریا کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ لائبریری کی حد سے زیادہ خاموشی میں بحث کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ کیفیٹیریا میں کافی کی مشینوں کی سائیں سائیں اور چمچوں کی کھنکھناہٹ کے درمیان ایک الگ ہی گرما گرمی تھی۔ حریم اپنی گرم چاکلیٹ کا مگ لیے بیٹھی تھی جب ایتھن لکڑی کی میز کے پاس آ کر رکا۔ آج اس کے چہرے پر تھکن کی واضح اثرات تھے، جسے وہ رات بھر سویا نہ ہو۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ایتھن نے اس بار بغیر کسی اکڑ پن کے باقاعدہ اجازت چاہی۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل۔ ایتھن نے اپنی سیاہ اوور کوٹ اتاری اور سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لیے بلیک کافی کی آرڈر کی اور بغیر کسی تمہید کے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ میں نے پروجیکٹ کے دوسرے حصے یعنی مذہب اور جدید سوسائٹی پر کچھ ڈیٹا جمع کیا ہے، اور سچ کہوں تو میرے پاس اس حصے کے لیے زیادہ مثبت پوائنٹس نہیں ہیں۔ حریم نے اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کی۔ مثبت پوائنٹ کیوں نہیں ہیں؟ مثبت تو انسان کو نظم و ضبط اور امن سکھاتا ہے۔ امن؟ ایتھن کے لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی کافی کا مگ اٹھایا لیکن پیا نہیں، بس اسے ہاتھوں میں جکڑے رہا، جیسے وہ اس کی گرمائش سے اپنے جمے ہوئے جذبات کو پگھلنا چاہتا ہو۔ میری نظر میں مذہب دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے اور مذہبی لوگ سب سے بڑے منافق۔ حریم کو اس کے اس اچانک اور سخت حملے پر غصہ تو آیا، لیکن اس بار اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایتھن کا یہ غصہ کسی کتابی نظریے کا نہیں، بلکہ اس کی اپنی زندگی کا کسی گہرے تجربے کا شاخسانہ ہے۔ ایتھن، آپ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے، حریم نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ اگر کسی ایک شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا نظام یا پورا دین خراب ہے۔ ایتھن نے اپنی گہری نیلی آنکھیں اٹھا کر حریم کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں اس وقت تکبر نہیں بلکہ ایک پرانا سلگتا ہوا غصہ تھا۔ تم نہیں جانتی حریم، ایتھن کی آواز گہری اور کرخت ہو گئی۔ ہائی اسکول میں میرا ایک ہی سب سے اچھا دوست تھا، طارق۔ وہ ایک مسلم فیملی سے تھا اور ہر وقت اپنے دین، اپنی دیانتداری کی باتیں کرتا تھا۔ میرے باپ نے اس کے والد کی کمپنی کے ساتھ مل کر ایک بڑا ریل اسٹیٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ میں نے طارق پر بھروسہ کیا، اس کے کہنے پر اپنے باپ کے کچھ پرسنل سائنس اور ڈاکومنٹس شیئر کیے، اور جانتے ہو کیا ہوا؟ ایتھن رکا، اس کے ہاتھ کی لکیریں تن گئیں۔ ان کے خاندان نے راتوں رات وہ بزنس سمیٹا، فنڈز ٹرانسفر کیے اور ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرے باپ کو کروڑوں کا نقصان ہوا۔ ہماری فیملی عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی، اور میری ماں
وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں اور میرے باپ کو طلاق دے کر چلی گئیں۔ وہ طارق ہر جمعے کو نماز پڑھنے جاتا تھا حریم، لیکن اس نے میرے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے تمہارے دین پر کیوں بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیفیٹیریا کے اس شور میں حریم کو یوں لگا جیسے اس کے پاس سب کچھ تھم گیا ہو۔ وہ ایتھن کے اس ماضی سے بالکل بے خبر تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ کیوں وہ پہلے دن اس کلاس میں اسلام کے خلاف بول رہا تھا اور کیوں وہ حریم کے حجاب کو دیکھ کر بیزار ہوا تھا۔ اس کے لیے مسلمان کا مطلب ہی دھوکے باز بن چکا تھا۔ حریم نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں ایتھن کے لیے کوئی غصہ نہیں بلکہ ایک گہری ہمدردی پیدا ہو رہی تھی۔ ایتھن، حریم نے انتہائی نرمی سے کہا، اس کی آواز میں لاہور کی مٹی جیسی مٹھاس اور تسلی تھی۔ طارق نے جو کیا وہ سراسر ظلم تھا اور اسلام کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک انسان کا حق مارا تو قیامت کے دن اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے۔ طارق ایک برا انسان تھا لیکن وہ ایک برا مسلمان تھا۔ اس عمل سے آپ اسلام کو جج نہیں کر سکتے۔ ایتھن نے حریم کو دیکھا۔ وہ حریم کی آنکھوں میں سچائی تلاش کر رہا تھا۔ وہاں کوئی چالاکی نہیں تھی، کوئی دفاعی پوزیشن نہیں تھی، صرف ایک خالص اور سچی ہمدردی تھی۔ باتیں کرنا آسان ہے حریم، ایتھن نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے کی وہ پچھلی والی سختی اب تھوڑی مدھم ہو پڑ چکی تھی۔ لیکن جب اپنوں کا دیا ہوا زخم سامنے ہو تو اصول کام نہیں آتے۔ اینی وے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، میں مزید ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھا اور اپنی اوور کوٹ پہن کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا۔ حریم وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے سامنے اب ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اسے نہ صرف پروجیکٹ مکمل کرنا تھا بلکہ ایتھن کے دل پر لگی اس غلط فہمی کی دھند کو بھی صاف کرنا تھا جو اس کے دین کے خلاف بنی ہوئی تھی۔ ایک غیر متوقع موڑ، کلاؤڈ اور کوڈ کا الجھاؤ۔ اگلے 2 دن حریم نے لائبریری میں گزارے تاکہ وہ پروجیکٹ کے اس حصے کو اس طرح لکھ سکے کہ ایتھن کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں اور حقائق بھی سامنے آئیں۔ بدھ کی دوپہر جب حریم اپنی اگلی کلاس کے لیے کوریڈور سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ پروفیسر میکلوڈ کے آفس کے باہر ایک بڑا سا نوٹس بورڈ لگا تھا جہاں فائنل ایئر کے پروجیکٹس کی تفصیلات لکھی تھیں۔ وہیں اس نے دیکھا کہ فیکلٹی کے کچھ طلبہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم نے سنا؟ واٹسن انڈسٹریز کا اگلا بڑا سافٹ ویئر پروجیکٹ اسی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ کو ملنے والا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، ہاں، لیکن سنا ہے ایتھن واٹسن اس پروجیکٹ کی ڈیل خود ہینڈل کر رہا ہے اپنے باپ کے کہنے پر۔ دوسری لڑکی نے جواب دیا۔ حریم کے کان کھڑے ہوئے۔ واٹسن انڈسٹریز، اس کا مطلب تھا کہ ایتھن کا باپ واقعی ایک بڑا بزنس مین تھا اور ایتھن ابھی سے اس بزنس کا حصہ بن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک طرف ایتھن یونیورسٹی کی پڑھائی کر رہا تھا، دوسری طرف پروجیکٹس ہینڈل کر رہا تھا اور تیسری طرف اس کے گھر کا یہ بکھراؤ۔ وہ لڑکا واقعی ایک بہت بڑے ذہنی دباؤ سے گزر رہا تھا۔ اسی شام حریم جب اپنے ہاسٹل کے کمرے میں پہنچی تو اس کے فون پر ایک ای میل آئی۔ یہ ای میل
کسی اور کی نہیں بلکہ ایتھن کی طرف سے تھی۔ ای میل میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں لکھی تھی، بس ایک اٹیچمنٹ تھی جس میں پروجیکٹ کا اگلا حصہ تھا اور نیچے لکھا تھا، میں نے تمہارے پوائنٹس پڑھ لیے ہیں، میں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، شاید یہ اب زیادہ متوازن لگے، دیکھ لینا۔ حریم نے جلدی سے فائل کھولی۔ جب اس نے ایتھن کے لکھے ہوئے پیراگراف پڑھے تو اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایتھن نے اگرچہ اسلام کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل میں یہ تسلیم کیا تھا کہ مذہب کے نام پر کیے جانے والے انفرادی جرائم کو پورے مذہب کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ حریم کی لفظوں کی جیت تھی، اس کے اخلاق کی جیت تھی۔ کلاس روم کی بدلی ہوئی فضا۔ اگلے پیر کی صبح جب حریم کلاس روم میں داخل ہوئی تو موسم کی سردی باہر ہی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تو ہمیشہ کی طرح ایتھن بھی چند منٹ بعد آ گیا۔ آج ایتھن نے اپنی سیٹ سنبھالنے سے پہلے حریم کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی طنز نہیں تھا، نہ ہی کوئی بیزاری۔ گڈ مارننگ حریم، ایتھن نے کہا۔ اس بار اس نے مس ساجد یا مس نہیں کہا، بلکہ پہلی بار اس کا نام براہ راست پکارا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ حریم کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور مسکرا کر جواب دیا، گڈ مارننگ ایتھن، آپ کی ای میل مل گئی تھی، آپ نے بہت اچھا لکھا ہے۔ تھینکس ٹو یو، ایتھن نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، تم نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پروفیسر میکلوڈ کی کلاس میں داخل ہوئے اور انہوں نے پروجیکٹس کی پروگریس رپورٹ مانگنا شروع کی۔ جب گروپ نمبر 7 کی باری آئی تو حریم اور ایتھن دونوں نے مل کر اپنے پروگریس شیئر کی۔ پروفیسر کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ بہت اچھے مس ساجد اور مسٹر ایتھن، مجھے خوشی ہے کہ آپ دونوں نے اپنے اختلافات کو پروجیکٹ کے راستے میں آنے نہیں دیا، یہی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی نشانی ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب سب باہر نکل رہے تھے، ایتھن حریم کے پاس آیا۔ حریم، اس نے اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا، ہمارا اگلا حصہ پروجیکٹ کے فائنل پریزنٹیشن ہے، کیا ہم اس اتوار کو یونیورسٹی کے باہر کسی جگہ مل سکتے ہیں؟ یونیورسٹی کا ماحول اب تھوڑا بورنگ ہو گیا ہے۔ حریم نے چند سیکنڈ کے لیے سوچا، اسے فوراً اپنے بھائی طلحہ کی باتیں یاد آئیں، وہاں کا ماحول میں خود کو گم مت کر دینا، کوئی فالتو دوستی نہیں۔ لیکن پھر اس نے ایتھن کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب کوئی غلط نیت یا فالتو دوستی کی خواہش نہیں تھی، بلکہ ایک سچے پارٹنر کا احترام تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی حدیں کبھی نہیں بھولے گی، اور ایتھن کا اس کی حدوں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے ایتھن، اتوار کو دوپہر 12 بجے ڈاؤن ٹاؤن کے کافی ہاؤس میں، حریم نے جواب دیا۔ ڈیل، ایتھن مسکرایا۔ یہ اس کی پہلی حقیقی اور خوبصورت مسکراہٹ تھی جو حریم نے دیکھی تھی، اور وہ کوریڈور میں آگے بڑھ گیا۔ حریم نے اپنے حجاب کو تھوڑا اور درست کیا اور ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ کینیڈا کی اس سرد دنیا میں اب راستے اتنے اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔
یہ تھی ناول ہجرت عشق کی چوتھی قسط۔ اب اگلی قسط میں اتوار کی وہ ملاقات ہوگی جہاں یونیورسٹی سے باہر ان کی زندگیوں کے مزید رنگ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے۔ ملتے ہیں ہجرت عشق کی 5ویں قسط میں۔ اللہ حافظ۔